بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الامر بالفعل لا يقتضي التکرار ولہذا قلنا لو قال طلق امراتی فطلقها الوکیل ثم تزوجها الموکل لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیہ۔ دھیان سے سنو، دیکھو عام عادت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کام کرنے کا۔ تو عادت کیا ہے؟ عام عادت یہ ہے کہ امر کے ذریعے سے کسی فعل کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ طالب علم ہو، میں استاذ ہوں، مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک کام کرانا ہے مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام کرانا تو میں کہتا ہوں پانی لاؤ، تو ایک فعل لانا، کس چیز کا لانا؟ یہاں پانی ہے، پانی کا لانا۔ تو ہم نے جو یہ آپ سے کہا کہ پانی لاؤ، ذرا دھیان سے سنو، ابھی درس میں ہم داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے جو آپ سے یہ کہا کہ پانی لاؤ، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہی تو سمجھتے ہیں کہ بولنے والا شخص ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ایک فعل کے وجود بخشنے کا، ایک فعل کے متحقق کرنے کا۔ کون سے فعل؟ لانا۔ کس چیز کا؟ وہ پانی ہے۔ یہ لانا جو ایک فعل ہے، اور یہ لانا کیا ہے اسے آپ سمجھتے ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس جملے سے جب میں آپ سے کہوں پانی لاؤ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ بولنے والا یا حکم دینے والا، میں بولنے والا بھی ہوں، حکم دینے والا بھی ہوں، کیونکہ امر استعمال کر رہا ہوں۔ حکم دینے والا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ آپ سے طلب کر رہا ہے۔ کیا طلب کر رہا ہے؟ ایک فعل کے متحقق کرنے کو، ایک فعل کے وجود بخشنے کو، یہی تو ہے۔ تو اتنی سی بات تو سمجھ گئے؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عادت جاری یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اسے اس فعل کا امر دیتا ہے۔ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی لا کر کے دو، بس میں نے، تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں پانی لاؤ۔ یہی تو عادت ہے، یہی عادت ہے، عام طور سے عادت یہی ہے۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ اب کتاب میں داخل ہو جاؤ، اور جس مسئلے سے کتاب کی ابتدا ہو رہی اس کو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب میں نے آپ سے کہا، کیا کہا؟ پانی لاؤ، تو مجھے یہ بتاؤ آپ اور دنیا کے لوگ اس جملے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس فعل کو بار بار کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ کیا یہ مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، کوئی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ حکم دینے والے نے جو حکم دیا ہے اس کے حکم کا امتثال، اس کے حکم کی بجاوری ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ ایک مرتبہ پانی لا دینے سے۔ یہی تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تک کھلا بول رہا ہوں۔ آپ اس کا مطلب یہی نہیں سمجھتے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ بولے پانی لاؤ تو زندگی بھر لا کر کے پانی دیتے رہو، یہ ضروری ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب آپ سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں سمجھتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی فعل کا امر، جیسے لانے کا امر، پانی لاؤ، لانا ایک فعل ہے کہ نہیں، ایک کام ہے کہ نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی فعل کا امر تکرار کو نہیں چاہتا ہے، اس فعل کے بار بار کرنے کو نہیں چاہتا ہے، بلکہ کس بات کو چاہتا ہے؟ صرف ایک بار کرنے کو چاہتا ہے، تکرار کو نہیں چاہتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تم کہو گے یہ بات عرف کے مطابق تو ٹھیک ہے، لوگ یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ فعل تک امر بالفعل، امر بالفعل، اسی میں گفتگو چل رہی ہے، امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا۔ میں آپ سے کہا چائے پلاؤ، تو ایک مرتبہ پلانا آپ کے اوپر ضروری ہے، ایک مرتبہ پلا دیا تو حکم کی بجاوری ہو گئی۔ یہ معنی نہیں کہ زندگی بھر ہمیشہ ہمیشہ پلاتے رہو، یہ اس کا معنی نہیں۔ تو آپ کہو گے کہ یہ جو بول رہے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا، عرف میں تو ٹھیک ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا، بلکہ امر بالفعل صرف اس بات کو چاہتا ہے کہ فعل کو متحقق کیا جائے، کام کو کیا جائے ایک مرتبہ۔ تو جس کو حکم دیا گیا اس کے اوپر ضروری ہوتا کہ اس کام کو ایک مرتبہ کرے، ایک مرتبہ کرنے سے حکم کی بجاوری ہو گئی، حکم پر امتثال ہو گیا۔ عرف میں تو یہی معنی سمجھا جاتا، مگر شریعت میں بھی آپ یہی معنی اگر لو تو ہم کو اعتراض ہو جائے گا اگر آپ ایسا بولو۔ دیکھو قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور آپ بول رہے ہیں کہ کسی فعل کا امر تکرار کو نہیں چاہتا ہے، تو پھر زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز پڑھ لینے سے، بات سمجھ رہے ہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے اس امر پر امتثال، اس حکم پہ بجاوری ہو جاتی ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہوگا، دوسری مرتبہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ امر ایک ہی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ 5 بار فرض ہے، آج بھی، کل بھی، جب تک زندگی ہے، سمجھ رہے، ہر دن 5 بار نماز کا پڑھنا فرض ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امر تکرار کو چاہتا ہے۔ اگر تمہیں ایسا اعتراض کرو گے تو میں کہوں گا اس اعتراض کے جواب کے لیے ایک دن کم سے کم تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اگلے دن خود مصنف اس کا جواب دیں گے۔ میں اشارہ تھوڑی دیر کر دیتا ہوں۔ جناب وہاں جو تکرار ہے، نماز میں مثلاً تکرار ہے، ایسے ہی روزے میں بھی تکرار ہے، جب بھی رمضان آتا روزہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی تکرار ہے، جب بھی نصاب نامی کا مالک ہو، بات میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان عبادتوں میں جو تکرار ہے، یہ امر کی وجہ سے تکرار میں اس کی دوسری وجہ ہے، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بات تو صاف ہو گئی، ذرا دھیان سے سنو، یہ بات تو صاف ہو گئی کہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا، امر بالفعل اس بات کو نہیں چاہتا ہے کہ اس فعل کو بار بار کیا جائے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں سنو، میں 2 ہی مثال پہ بس کروں گا، یہاں تو کئی مثالیں آ رہی ہیں۔ ایک شخص نے کسی دوسرے سے کہا، ذرا دھیان سے سنیں، ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، کیا کہا؟ زوجنی امراۃً، زوجنی امراۃً، کسی عورت سے میرا نکاح کرا دو۔ زوج فعل امر ہے، ذرا دھیان سے سن سمیر خلیفہ، کیا کہا؟ کسی عورت سے میرا نکاح کرا دو، تو ایک فعل کا حکم ہے نا، نکاح کرانے کا، نکاح کرانا ایک فعل ہے۔ اب یہ کہنا زوجنی امراء، تو گویا کہ اس آدمی کو نکاح کرانے کا وکیل بنانا ہے کہ وکیل بن کر کے میرا نکاح کر دو۔
اس نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا، ایک عورت سے نکاح کرا دیا، امتثال ہو گیا۔ امتثال یعنی حکم کی بجاوری ہو گئی، حکم کو بجا لے آیا، اپنی زبان میں سمجھ لو تو امتثال ہو گیا، امتثال بالامر ہو گیا، امر کو بجا لانا پا لیا گیا۔ اچھا، اس امر کی وجہ سے پھر دوبارہ اگر کسی عورت سے نکاح کرتے وہ آدمی، بات سمجھ رہے کہ نہیں، ایک بار تو کیا، دوبارہ کسی عورت سے نکاح کرتے تو کیا اس عورت کو قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ نہیں، امر اول کی وجہ سے، بات سمجھ رہے، ایک ہی حکم ہے، ایک حکم کی وجہ سے اگر دوبارہ وہ کسی عورت سے نکاح کرائے تو یہ موکل کی طرف سے نکاح نہیں ہوگا۔ ایک سے تو کرا دیا، پھر بولے اس سے بھی کرایا، پھر بولے اس سے بھی کرایا، بس میں تو موکل کی طرف سے نکاح نہیں۔ ہاں، پہلا نکاح موکل کی طرف سے ہوگا، تو اس کا مطلب امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا۔ سن رہے؟ اچھا، اس سے بھی زیادہ واضح ایک مثال سنو۔ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا میری بیوی کو طلاق دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا اس کو وکیل بنایا، یہی نا، اور اس نے طلاق دے دیا تو موکل کی طرف سے طلاق ہو گئی طلاق۔ اب وہ عورت موکل کی بیوی نہیں رہی، تو طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا۔ طلاق ہونے کے بعد اگر عدت گزرنے کی نوبت تھی تو عدت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے اسی عورت سے نکاح کر لیا، نکاح کر لیا۔ اب وہ جو پہلا وکیل تھا پھر دوبارہ بولے طلاق دے دوں، تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس پہلے امر کی وجہ سے، امر تکرار تو نہیں چاہتا، ایک مرتبہ طلاق دینے کا وکیل بنایا تھا اس کو، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ دوسری مرتبہ بھی طلاق دینے کا وکیل بنایا، تیسری مرتبہ بھی طلاق دینے کا وکیل بنایا۔ ارے بھائی، ایک مرتبہ کوئی کام کرنے کی تم کو ذمہ داری اگر ہم نے سونپ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 بار کام کرنے کی ذمہ داری تم کو سونپ دی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ذمہ داری سونپی تم نے کام کیا تو ٹھیک ہے، اور ذمہ داری نہیں سونپی اور تم نے کام کر لیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے۔ تو ان مثالوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ امر بالفعل، کسی بھی فعل کا امر، کسی بھی فعل کا حکم، کسی کام کرنے کا آرڈر دینا، یہ آرڈر اور امر اس کام کے تکرار کو نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے جب ایک آدمی نے ایسا کہا دوسرے سے کہ میری بیوی کو طلاق دے دو، بات سمجھ رہے ہیں، اور اس نے طلاق دے دی تو یہ موکل کی طرف سے طلاق ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد پھر اس نے اس عورت سے نکاح کیا تو اب وکیل کے لیے دوبارہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ چلو آ جاؤ کتاب میں۔ فصل الامر بالفعل لا یقتضی التکرار۔ کسی فعل سمجھ گئے؟ کام سمجھ رہے ہو؟ کسی فعل کا امر بھی تم سمجھتے ہو، جیسے میں تم کو کہوں پانی لاؤ تو لاؤ امر ہے کہ نہیں؟ کتاب پڑھو امر ہے کہ نہیں؟ کسی فعل کا امر تکرار کو نہیں چاہتا، امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا، سمجھ رہے؟ بڑے سطور میں لکھا حقیقتاً تکرار کو نہیں چاہتا، اور حقیقت میں تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا، سمجھ رہے؟ یعنی تکرار کا مطلب بار بار کسی کام کو کرنا، سمجھ رہے؟ ایک بار کے بعد دوسری بار کسی کام کو کرنا، یہی تکرار ہے۔ تو امر تکرار کو نہیں چاہتا۔
لہٰذا قلنا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے کا مطلب امر کے تکرار کو نہ چاہنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا ہے، ہم ایسا بولتے ہیں، ہم ایسا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لو قال، اگر ایک شخص نے کسی دوسرے سے کہا، سمجھ رہے ہو؟ لو قال رجل لآخر، اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، کیا کہا؟ طلق، طلق یطلق، تطلیق سے فعل امر ہے طلق۔ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے دو، فطلقها الوکیل، سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ نہیں سمجھ میں آیا تو بولو۔ تو وکیل نے اس کی عورت کو طلاق دے دیا، تو یہ طلاق موکل کی طرف سے ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ طلاق دینے کا اس کو وکیل بنایا ہے، تو موکل کی طرف سے طلاق ہوگا کہ نہیں؟ تو موکل کی طرف سے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، مانو طلاق ہو گئی، وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، عدت بھی گزار لی، پھر مرد نے اسی سے نکاح کیا، نکاح کیا، اب پھر وہ وکیل، پہلے والا وکیل جو ہے کالا کوٹ پہن کر کے آئے اور دوبارہ اسے طلاق دے دے، تو موکل کی طرف سے طلاق ہوگی؟ نہیں۔ طلاق ہونے کا مطلب، دوبارہ اگر طلاق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر تکرار کو ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر تکرار کو چاہتا، لیکن امر تکرار کو چاہتا ہی نہیں ہے، اس لیے دوبارہ اس کی طرف سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فطلقها الوکیل، تو وکیل نے اس کی عورت کو طلاق دے دیا، ثم تزوجها، پھر اس مطلقہ سے اسی مرد نے، جس کی پہلے بیوی تھی، اسی نے اس سے نکاح کیا، ثم تزوجها الموکل، موکل نے نکاح کیا، موکل سمجھ رہے ہو؟ جس نے وکیل بنایا تھا۔ لیس للوکیل ان یطلقها بالامر، امر الاول ثانیہ، تو اب وکیل کے لیے، سمجھ رہے ہو، پہلے امر کی وجہ سے، پہلے جو حکم دیا تھا طلق، اس کی وجہ سے دوبارہ طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ لیس للوکیل، وکیل کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عورت کو طلاق دے، امر اول، پہلا جو امر تھا، ثانیاً دوبارہ طلاق دینے کا حق اس کو نہیں ہے۔ تو اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی موکل کی طرف سے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھائی گئی، یہی بات دوسری مثال سے کل دیکھی جائے گی۔